اسفندیار خان کے سامنے ویٹر نے ٹرے کی تھی۔ اس نے بیزاری سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ میں یہ نہیں پیتا، میرے لیے سادہ پانی لے آؤ۔ ویٹر سر ہلا کر چلا گیا۔ اسفندیار نے بیزاری سے دائیں بائیں دیکھا۔ اپنے دوست کے بے حد اصرار پر وہ اس کے نکاح کے فنکشن میں آ تو گیا تھا، مگر اب وہ بری طرح سے اکتا گیا تھا۔ جدید لباس پہنے لڑکے اور لڑکیاں، ہلکا ہلکا بجتا ہوا میوزک کسی کو بھی پسند آتا، مگر وہ اسفندیار خان تھا۔ اس کی توجہات کچھ الگ تھیں۔ بیزاری سے اس نے ویٹر کا لایا ہوا پانی پیا اور گلاس خالی کر کے اس کے ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ میں یہاں نہیں رک سکتا۔ اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ موبائل کی سکرین پر کئی مسڈ کالز نظر آ رہی تھیں۔ بغیر نمبر دیکھے بھی وہ جان سکتا تھا کہ یہ مسڈ کالز کس کی تھیں۔ فی الحال وہ کسی کو فون کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بلیک کلر کے ڈنر سوٹ میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں عجیب سی الجھن ہلکورے لے رہی تھی۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی۔ اس نے دور سے دیکھ کر زاویار کو ہاتھ ہلایا تاکہ وہ اس تک آئے اور اسفندیار اسے معذرت کر کے گھر کی طرف نکل جائے، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی جامد رہ گیا۔ زوار کے حکم میں سے ایک سرخ رنگ کا پلو نظر آیا تھا، مگر اس کے ٹھٹکنے کی وجہ وہ پلو نہیں بلکہ اس سرخ ساڑی کو لپیٹے وہ حسینہ تھی جو اپنی ساتھی لڑکی کی کسی بات پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے دائیں گال پہ پڑنے والا ڈمپل واضح ہوا تو اسفندیار خان کو اپنا سارا خون سمٹ کر سر میں جمع ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ لائبہ خان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے زیر لب ہی الفاظ دہرائے تھے۔ نظر جیسے اس پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اب اسی کی سمت آ رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اسفندیار کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ ہی باتوں میں مگن تھی۔ سرخ رنگ کی خوبصورت ساڑی جس کی سلیوز پوری تھی، بے پردگی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ لمبے سے بالوں کو اس نے کرز ڈال کر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ کانوں میں پہنی گول بالیاں جو اس کا خاصا تھیں۔ اتنی دور سے دیکھنے پر بھی اسفندیار کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کچھ خاص میک اپ نہیں کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ غضب ڈھا رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ہمیشہ حسین لگتی تھی۔ کیا ہو گیا یار، وہاں کیا دیکھ رہے؟ زوار نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، مگر اسفندیار نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بغیر ایک لفظ کہے وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ سرخ ساڑی والی لڑکی اپنی ہی دھیان میں تھی۔ صوفے پر بیٹھتے وہ کسی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جس طرح سے اسفندیار اس تقریب میں مہمان تھا، شاید وہ بھی ایک مہمان ہی تھی، مگر اسفندیار کی تو پوری دنیا گھوم گئی تھی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی جسے وہ ہمیشہ ایک بڑی سی چادر میں چھپا ہوا دیکھتا آیا تھا، اور یہ ادا تو اسفندیار کو پسند تھی۔ بس یہاں تک ہی تھا تمہارا پردہ؟ اپنا لباس دیکھا ہے؟ اور یہاں کیا کر رہی ہو تم رات کے 9 بجے؟ لائبہ خان کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے اپنے کان کے پاس یہ سرگوشی محسوس کی تھی، اور یہ سرگوشی کرنے والی آواز کو وہ بخوبی پہچانتی تھی۔ وہ ٹھٹک کر پلٹی اور جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ اسفندیار خان بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، ہلکا سا اس کی سمت جھکے، اپنی بھوری آنکھوں سے وہ اسے گھور رہا تھا۔ لائبہ نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ میری دوست کا نکاح ہے، آج میں یہاں اس لیے آئی ہوں، اور آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ وہ تلخ ہوئی تھی۔ یکدم وہ صوفے سے اٹھی اور اسفندیار کے برابر سے اس نے کترا کر نکلنا چاہا، مگر اسفندیار نے اسے گزرنے نہیں دیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر یکدم اس نے لائبہ کو اپنے سامنے کیا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ مت لگائے مجھے۔ وہ دبے دبے انداز میں غرائی تھی۔ اسفندیار نے تندیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اتنا سر سمجھ کر یہاں ان سب کے سامنے بیٹھنا برا نہیں لگ رہا، مگر میرا ہاتھ لگانا برا لگ رہا ہے۔ کیا بھول گئی ہو کہ میرا اور تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ لائبہ کے وجود میں لرزش اتری۔ وہ ہلکا سا لڑکھڑائی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ہاں، میں بھول گئی ہوں، اور مجھے بھولنے پر مجبور کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود ہیں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا جب میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، کیا یاد نہیں ہے آپ کو؟ اب میرا راستہ چھوڑیں، میں اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ اس نے کترا کر نکلنا، مگر اسفندیار نے اسے ہلکا سا ٹہوکا دے کر واپس صوفے پر گرا دیا تھا۔ آس پاس کئی لوگوں نے ان کی طرف دیکھا، مگر اسفندیار کو دیکھتے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ان کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میں تمہارا شوہر ہوں،
ابھی ہماری طلاق نہیں ہوئی۔ طلاق تو کیا، ابھی تمہاری رخصتی بھی نہیں ہوئی، مگر لگتا ہے تمہیں تو اسی دن کا انتظار تھا۔ جیسے ہی میرا تم سے تعلق ختم ہوا تم یہ سب کچھ پہننے لگ گئی ہو، ذرا خود کو دیکھو تو۔ اسفندیار نے سر سے لے کر پیر تک لائبہ کا جائزہ لیا تھا۔ اسے لائبہ کا ساڑی پہن کر یوں اجنبی لوگوں کی محفل میں آنا سخت برا لگا تھا۔ لائبہ نے اپنا سر جھٹکا۔ جب آپ موو آن کر چکے ہیں تو مجھ پر پابندی کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس لباس میں دیکھ کر یہاں کوئی امیر کبیر لڑکا پسند کر لے اور میں بھی آپ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لوں، جیسے آپ اپنی کزن کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں۔ وہ نفرت بھرے انداز میں بولی تھی اور اسفندیار کی برداشت جواب دے کے اس نے جھپٹنے والے انداز میں لائبہ کا بازو پکڑا تھا۔ کسی اور مرد کے ساتھ تعلق بنانے کی بہت جلدی ہے تمہیں، پہلے میرے ساتھ تعلق کو نبھا تو لو۔ اسفندیار کی نگاہیں اس کے وجود پر پھسل رہی تھیں اور یہیں لائبہ سے غلطی ہوئی تھی۔ اس نے پوری قوت سے اسفندیار کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہ ابھی تک اس کے نکاح میں تھی۔ زناٹے دار تھپڑ کی آواز سنتے کئی لوگوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر جیسے اسفندیار کے سر پر خون سوار ہو گیا تھا۔ اپنی بے عزتی برداشت کرنے والا تو وہ تھا ہی نہیں۔ اس نے لائبہ کو جھپٹ کے صوفے سے اٹھایا تھا۔ چلو میرے ساتھ، اور منہ سے ایک آواز بھی نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے لائبہ کو اپنے ساتھ گھسیٹا جو سرخ سینڈلز میں پہلے بھی مشکل سے چل رہی تھی، اب بری طرح سے لڑکھڑائی۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ اسفندیار؟ میرا ہاتھ چھوڑے۔ مگر وہ سن کہاں رہا تھا؟ اپنے اور لائبہ پر جمی نظروں سے بے نیاز وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا لوگوں کے بیچ میں سے نکلنے لگا۔ نکاح کی یہ تقریب زوار خان کے گھر پر رکھی گئی تھی۔ اسفندیار اس کے گھر کہیں مرتبہ آ چکا تھا اور وہ جانتا تھا گھر کے آخری حصے میں موجود ملازمین کے کوارٹر اس وقت خالی ہی ہوں گے، کیونکہ سارے ملازمین تو نکاح کی تقریب میں مصروف تھے۔ کئی لوگوں نے انہیں اس طرح سے جاتے دیکھا، مگر زوار نے بات سنبھالی تھی۔ وہ اس کی بیوی ہے، ان دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، آپ لوگ پلیز انہیں اگنور کریں۔ مہمان سر جھٹک کر اپنے کاموں اور باتوں میں مشغول ہو گئے تھے، مگر لائبہ کی جان پر بنائی تھی۔ اسفندیار کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ اسے گھسیٹتا اور گھر کے پچھلے حصے میں لایا تو وہ سسک کر بولی تھی، مگر اسفندیار رکا نہیں۔ کیوں دھوکہ دیا تم نے مجھے لائبہ؟ اس روز تمہارے باپ نے میرے منہ پر تماچا مارا تھا اور آج تم نے؟ کیا تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کوئی کٹ پتلی ہوں جس کی کوئی جذبات نہیں؟ اس نے ہاتھ مار کر کوارٹر کا دروازہ کھولا، لائبہ کو گھسیٹ کر اندر پھینکا تھا۔ خوف کی ایک سرسی لہر لائبہ کے اندر دوڑ گئی۔ سنبھلتے اس نے پلٹ کر دیکھا، اسفندیار دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس روز جو کچھ بھی ہوا وہ بس اتفاق تھا۔ ہمارے خاندان کی دشمنی میں آپ لوگ بھی برابر کے شریک تھے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ اٹھنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر اسفندیار نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین سے اٹھتی دروازہ بند کرتے وہ اس پر جھپٹا تھا، اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر زمین کے ساتھ لگاتے اسفندیار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں خوف ہی خوف نظر آ رہا تھا۔ اسفندیار پلیز، کیا ہو گیا آپ کو؟ چھوڑے مجھے۔ وہ خوف سے رو پڑنے کے قریب تھی۔ اسفندیار نے اس کے وجود کی کپکپاہٹ محسوس کی۔ تم میرے نکاح میں ہو لائبہ، یہ سب کچھ غلط تو نہیں ہے؟ وہ جیسے اس کی حالت سے لطف لے رہا تھا۔ لائبہ کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر بکھرے، کاجل پھیلتا چلا گیا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑیں، مجھے جانا ہے، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ بابا جان نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اسفندیار نے پہلے سے بھی زیادہ قوت سے اسے دبوچ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلتے تاثرات کو دیکھتے جیسے سکون پا رہا تھا۔ تمہارے باپ نے جو کچھ کیا تھا اسی کا بدلہ تو لے رہا ہوں تم سے، اور اس میں غلط کیا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب کرنے کا قانونی حق ہے مجھے۔ اسفندیار نے آہستگی سے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ کیسی بیوی؟ صرف نکاح ہوا تھا ہمارا، اور وہ نکاح بھی آپ کی خواہش کے مطابق۔ اب بس ختم ہونے والا ہے، آپ جائیں اپنی اس منگیتر کے پاس اور مجھے یہاں سے جانے دیں۔ لائبہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسفندیار نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر جما دیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش۔ وہ مزید بھی کچھ کہتا مگر کوارٹر کا دروازہ یکدم کھلا تھا۔ زوار خان کے گھر کی ملازمہ جو اپنی جھونک میں اندر داخل ہو رہی تھی، اندر کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ سرساری میں ملبوس انتہائی حسین لڑکی اسفندیار کے قبضے میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلتی اس کی رنگیں زرد پڑی۔ اسفندیار نے بھی خود کو سنبھالا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر نہیں بلکہ کسی اور کے گھر پر موجود ہے۔
وہ ایک جھٹکے سے اٹھا مگر اس نے لائبہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ملازمہ ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سب کے سامنے میرا تماشا بنا کر سکون ملتا ہے نا آپ کو؟ پہلے بھی یہ سب کیا تھا آپ نے، اور اب پھر؟ وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ زوار خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کوئی تماشا نہیں بن رہا تمہارا، اور اگر اس طرح دوسروں کے گھروں میں تمہیں جھجک آتی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ میرا گھر حاضر ہے۔ وہ اسی لیے کوارٹر سے باہر نکلا لائبہ کی جان پر بنائے۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، وہ چلائی تھی مگر اسفندیار نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ عرصے بعد تو اسے اورنگزیب خان سے بدلہ لینے کا موقع ملا تھا اور اب وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسفندیار اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی تک لایا۔ اس کا پرس اندر ہی کہیں گر گیا تھا۔ وہ بابا کو فون تک نہ کر سکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اسفندیار نے گاڑی لاک کی۔ شاید میں دنیا کا پہلا مرد ہوں جو اپنی بیوی کو اغوا کر رہا ہے، کیونکہ اس کا باپ میرا خاندانی دشمن ہے، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ لائبہ کی آنکھوں میں خوف اترا مگر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ لائبہ جانتی تھی اسے کہاں لے جائے گا۔ اسفندیار جیب سے موبائل نکال کر اپنے گھر پر اطلاع دے رہا تھا۔ اورنگزیب کی بیٹی مل گئی ہے، میرے کمرے کو پھولوں سے سجا دو۔ آج میں اپنی منکوہا کو بتا دوں گا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ لائبہ نے پوری قوت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی مگر وہ لاک تھا۔ اسفندیار فون پر کسی کی بات سن کر ہنسا۔ میری منگنی کینسل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ منگنی 1 ہفتے بعد ہے، تب تک میں اپنی بیوی کو خوش تو کر سکتا ہوں نا؟ وہ ہلکا سا کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ لائبہ خوف سے ساکت پڑ گئی۔ اس نے پوری قوت لگا کر مدد کے لیے پکارا مگر چلتی گاڑی میں سے کون اس کی آواز سن سکتا تھا؟ وہ خود کو بچانے کی جتنی مرضی کوشش کرتی بے سود تھا۔ اسفندیار کی دشمنی اور اس کی نفرت سے ہر کوئی واقف تھا۔ وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس کے باپ نے اسفندیار کے سامنے وہ شرط رکھی تھی۔ صرف 1 مہینے پہلے تک تو سبھی کچھ ٹھیک تھا۔ لائبہ کو یاد تھا جس روز اس کی مہندی تھی، زرد رنگ کے جوڑے میں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اصلی پھولوں کی جویلری میں اس کا وجود مہکا مہکا سا لگ رہا تھا۔ مہندی کی رسم کے لیے وہ تیار تھی جب گھبرائے ہوئے انداز میں اماں جان کمرے میں داخل ہوئی۔ تم کچھ دیر کمرے سے باہر مت نکلنا لائبہ، تمہارے بابا جان اور اسفندیار کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ وہ اطلاع دے کر الٹے قدموں کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی جبکہ لائبہ ساکت رہ گئی۔ اسفندیار کا جھگڑا بابا جان کے ساتھ؟ اس نے بے یقینی سے ماں کے الفاظ دہرائے اور پھر اپنے زرد دوپٹے کو خود پر لپیٹتی آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ شادی والا گھر تھا۔ چند لمحے پہلے تک جہاں خوب رونق اور ہنگامہ موجود تھا وہاں یکدم اتنا سناٹا کیسے ہو گیا تھا؟ یوں لگتا تھا سب نے ہی اپنی سانس روک رکھی تھی۔ ریلنگ سے نیچے جھانکتے لائبہ کو ایک پریشان کن سا منظر نظر آیا تھا۔ اس کے بابا اورنگزیب خان صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے بالکل سامنے والے صوفے پر اسفندیار ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ غصہ اس کے ہر انداز سے چھلک رہا تھا۔ آپ نے اسے سوچا بھی کیسے؟ وٹا سٹا کی شادی کرنے کا میں قائل نہیں، اور اگر آپ کی ایسی کوئی خواہش تھی بھی تو آپ پہلے کہتے۔ اس طرح رخصتی سے 1 روز پہلے یہ بات کرنے کا مقصد ہے؟ اسفندیار کی تیز آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ اورنگزیب خان اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کوئی اتنی بھی انہونی بات نہیں ہے۔ تمہارا باپ کھلے عام مجھے اپنا دشمن قرار دیتا تھا مگر میں نے سالوں پرانی اس دشمنی کو ختم کیا۔ جب تمہارے باپ نے لائبہ کا رشتہ تمہارے لیے مانگا تو میں نے ہاں کر دی۔ اپنی بیٹی میں تم لوگوں کو دے سکتا ہوں تو کیا تم میرے بیٹے شہریار کے لیے اپنی بہن کا رشتہ نہیں دے سکتے؟ اورنگزیب کی بات پر اسفندیار ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ایسی بات کرتے۔ میری بہن ابھی صرف 14 سال کی ہے اور آپ کا بیٹا وہ 35 برس کا ہے اور اس کی ایک بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ بالکل بے جوڑ رشتہ ہے۔ میں لائبہ کو پسند کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی ہر ناجائز خواہش کو تسلیم کر لوں گا۔ اس کے ماتھے کے بل دیکھ کر لائبہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ غصے کا بے حد تیز تھا۔ وہ انہی کے یونیورسٹی کا پاس آؤٹ تھا اور ایک فنکشن کے دوران اس نے لائبہ کو دیکھا تھا، اور اس کے بعد کس طرح اس نے لائبہ کے گھر اپنا رشتہ بھجوایا، کس طرح سالوں پرانی چلنے والی دشمنی کو بھی ان دونوں خاندانوں کو ختم کرنا پڑا تھا صرف اسفندیار کی ضد کی خاطر، اور آج وہ جیسے ہر بات سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری شرط منظور نہیں تو میں لائبہ کو تمہارے ساتھ رخصت نہیں کروں گا، اورنگزیب خان اطمینان سے کہا۔ اسفندیار نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا۔ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، لائبہ کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے، صرف رخصتی کی فارمیلٹی باقی ہے۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں خود اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔
میرا اس کے اوپر قانونی حق ہے۔ لائبہ اسفندیار کی بات سن کر 2 قدم لڑکھڑائی تھی۔ اورنگزیب نے ہلکا سا کہہ لیا، یہ تمہاری بھول ہے، لائبہ میری بیٹی ہے، میری اور شہریار کی مرضی کے خلاف تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ اورنگزیب نے مڑ کر دیکھا، شہریار خان بھی اپنی گن جیب سے نکالتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کے چہرے پر بڑی کرفت کی مسکراہٹ تھی۔ اسفندیار کا سارا خون سمٹ کر اس کے سر میں جمع ہو گیا تھا۔ یہ لوگ آخر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے تھے؟ اس نے پلٹ کر ایک نظر اپنی فیملی کو دیکھا، اس کا باپ جو اس کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس دشمنی کو ختم کر چکا تھا، اس کی ماں جو کتنی چاؤ سے اپنی بہو کو بیانے آئی تھی، اور اس کی بہن جس سہمی نگاہوں سے اسفندیار کو دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار نے پلٹ کر اپنی 14 سالہ بہن زیبا کو مخاطب کیا، اماں جان کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مڑ کر ایک تنفر بھری نگاہ اورنگزیب پر ڈالی جو شان سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ میں لائبہ کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اس نے نظر اوپر ڈالی جہاں زر لباس میں کھڑی لائبہ کی رنگت بھی زرد پڑ رہی تھی۔ اسفندیار کی اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ تیزی سے آگے آیا۔ شہریار خان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا تھا۔ جانے دو اسے اپنی یہ غلط فہمی بھی دور کر لینے دو کہ لائبہ ساتھ جائے گی۔ اورنگزیب خان کی آواز پر اسفندیار نے شہریار کو ایک سمت دھکیلا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تھا۔ چلو لائبہ، تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم نے بھی کئی بار اپنی محبت کا اقرار کیا۔ میں تمہارے باپ کی گھٹیا فرمائش مان نہیں سکتا۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت رخصت کروا کر اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے لائبہ کا ہاتھ تھاما، وہ ساکت کھڑی رہی۔ اسے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا مگر لائبہ یکدم رک گئی تھی۔ کیا کریں آپ اسمن؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، پہلے بابا کو منائیں پلیز۔ لائبہ نے گھٹے گھٹے سے انداز میں اسے روکا تھا۔ اسمن کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے مڑ کر حیرت سے لائبہ کو دیکھا جو اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں خوف اور آنسو تھے۔ میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں، وہ کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور میری بہن اور تمہارے بھائی کا کوئی جوڑ نہیں۔ یہ سراسر بلیک میلنگ ہے۔ تو میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ اسفندیار اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ لائبہ خاموش کھڑی رہی، اس نے اپنی نظر چرا لی تھی۔ اسفندیار نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تھے۔ شہریار خان غصے سے آگ بگولا ہونے لگا۔ رکیں اسے بابا جان۔ اس نے آخر لائبہ کو ہاتھ کیسے لگا؟ اپنی بہن تو بہت پیاری ہے اسے، اگر یہ اپنی بہن کا رشتہ مجھے نہیں دے سکتا تو میں بھی اپنی بہن کو نہیں جانے دوں گا۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اسفندیار کا جی چاہا اسے جان سے مار دے، اور شاید وہ ایسا ہی کرتا اگر سیڑھیوں کے آخری سرے پر لائبہ یکدم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ چھڑاتی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کو اپنی فیملی پیاری ہے تو مجھے بھی اپنی فیملی کی عزت عزیز ہے۔ جب تک بابا جان کی اجازت نہیں ہوگی میں آپ کے ساتھ رخصت ہو کر نہیں جاؤں گی۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ اسفندیار کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک جھٹکے سے جیسے چھت اس کے سر پر آن گری۔ اس نے پلٹ کر بے یقینی سے لائبہ کو دیکھا جو اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی۔ بس ہو گیا تمہارا، چلو اب نکلو یہاں سے، طلاق کے کاغذات بھجوا دینا ورنہ خود کھلا لے لیں گے ہم لوگ۔ اورنگزیب نے انتہائی طمانینت سے سگریٹ سلگاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اسفندیار کہ بے یقین نگاہوں نے تب تک لائبہ کو دیکھا جب تک اس نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند نہیں کر لیا۔ وہ گہری سانس لیتا پلٹا، اس کی مردانگی پر کاری ضرب لگی تھی۔ اسے لائبہ سے امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ اس کی منکوحہ تھی اور وہ اسے کتنی محبت کرتا تھا، اس بات کا وہ اسے کئی دفعہ بتا چکا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، بٹھائے رکھے اپنی بیٹی کو، لے جا کر عدالت سے کھلا۔ میں بھی آپ کو ایک ہفتے کے اندر اپنی کزن سے منگنی کر کے دکھاؤں گا۔ نہ صرف منگنی بلکہ دھوم دھام سے شادی بھی کروں گا۔ اگر کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک لے۔ پرانا اسفندیار لوٹ آیا تھا۔ اندر دروازے کے پیچھے سے سسک کر روتی لائبہ نے اس کی یہ بات سنی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ساری خوشیاں پل بھر میں ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں۔ اسفندیار اپنی فیملی اور مہمانوں کو لے کر خالی ہاتھ اس گھر سے لوٹ گیا تھا۔ گھر میں آئے ہوئے مہمان رفتہ رفتہ جانے لگے۔ اورنگ صاحب کو اس بات پر کوئی افسوس نہیں تھا، مگر اپنے کمرے میں تڑپ کر روتی لائبہ کا دل جیسے خالی ہونے لگا تھا۔ وہ پوری رات اسفندیار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے جیسے لائبہ خان کا نمبر ہی بلاک کر ڈالا تھا۔
آخر آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اسون؟ میں بابا کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اسے یقین تھا بس ایک دفعہ وہ اسفندیار سے بات کر لے تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے قائل کر لے گی کہ وہ اورنگزیب خان کو منا لے۔ خود اپنے باپ کو دیکھ کر تو اس کی جان نکل جاتی تھی، مگر اس کی امیدوں کا پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب اسے اماں جان کے ذریعے خبر ملی اسفندیار جو کچھ کہہ کر گیا تھا غلط نہیں تھا۔ وہ اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ منگنی کر رہا ہے اور بہت جلد شادی بھی۔ تمہارے بابا نے کورٹ میں وکیل سے بات کر لی ہے خلا کے لیے۔ لائبہ کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ مجھے خلا نہیں چاہیے اسفندیار سے، میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ تڑپ کے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اماں جان ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ تمہارے شوہر کو ہی اب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ کیا تھا اگر وہ تمہارے باپ کی بات مان لیتے؟ جب وہ آگے بڑھ چکا ہے تو اب تم بھی رونا دھونا بند کرو۔ وہ سختی سے اسے منع کر کے کمرے سے چلی گئی اور لائبہ کے بہتے آنسو تھم گئے تھے۔ اسفندیار اسے اتنی آسانی سے چھوڑ سکتا تھا؟ اسے اس بات کا یقین نہیں آیا، مگر گزرتے دن نے اسے بتا دیا کہ اماں جان نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا۔ اسے اسفندیار کی فیس بک پروفائل، انسٹاگرام، ہر جگہ پر وہ خوش باش نظر آیا تھا۔ اس نے اپنی منگنی کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی۔ بابا جان کورٹ میں خلا کا کیس دائر کرنے کی تیاری مکمل کر چکے تھے اور اب لائبہ نے بھی قسم کھا لی تھی کہ اسفندیار کے نام پر آنسو نہیں بہائے گی۔ دل چاہے جتنا بھی ٹوٹا ہوا ہو، جس شخص کو اس کی پرواہ نہیں تھی وہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گی۔ مگر میری ہی قسمت خراب ہے، جتنا شخص سے دور بھاگو اتنا ہی سامنے آ جاتا ہے۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھے اسفندیار کو دیکھ کر لائبہ نے نفرت سے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ آج اتنے عرصے بعد وہ اپنی دوست بینش کے نکاح میں آئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہاں پر اسفندیار سے سامنا ہو جائے گا، اور وہ تو جیسے موقع کی طاق میں تھا۔ چلو اترو، گھر آ گیا۔ اس نے گاڑی کی راج میں کھڑی کی اور پیچھے اس تک آیا۔ نہیں اتروں گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ گاڑی کے اندر ہی نفرت سے گھرائی تھی، مگر اسفندیار نے اطمینان سے دروازہ کھولا، اسے کلائی سے پکڑا اور باہر کھینچا۔ شوہر کے ساتھ زیادہ بدزبانی نہیں کرنی چاہیے، گناہ ملتا ہے۔ اس نے لائبہ کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ لائبہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ بے سوز ثابت ہوئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا وہ گھر کے اندر لے آیا۔ اسے اس طرح سر ساڑی میں ملبوس لائبہ کو گھسیٹ کر اندر لاتے دیکھتے سب ہی ساکت ہوئے تھے۔ درمینہ بیگم کے ہاتھ سے کشن چھوٹ کر نیچے جا گرا اور فاروق خان صاحب بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے۔ یہ سب کیا ہے اسفندیار؟ کہاں تھے تم؟ میں کب سے تمہیں فون کر رہا تھا، اور اسے اس طرح سے کیوں لا رہے ہو؟ انہوں نے بے اختیار سوال کیا تھا۔ اسفندیار نے ایک جھٹکے سے لائبہ کو لاؤنج کے اندر داخل کیا۔ اونچی ہیلز پہنی ہونے کی وجہ سے اسے ایک ٹھوکر لگی تھی۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی اور وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی، مگر وہ ان کے سب کے سامنے گرنا نہیں چاہتی تھی، سو وہ خود کو سنبھال گئی۔ آنکھیں میچ کر اس نے خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کیا تھا۔ میں نے فون کیا تو تھا رضوان کو۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا نام لیا تھا، جو صوفے پر بیٹھے ہکا بکا اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ بھابھی کو اس طرح گھر میں کیسے لے آئے؟ وہ خود حیران تھا۔ اسفندیار نے مڑ کر ایک تلخ نگاہ لائبہ پر ڈالی جو اپنی ساڑی کے پلو کو خود پر لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ان سب کی موجودگی میں اپنا آپ کسی حقیر کیڑے جیسا لگ رہا تھا۔ ان محترمہ کو بہت گھمنڈ ہے اپنے باپ کی دولت اور اس کی طاقت پر، مگر میں بتا دوں کہ میرا نام بھی اسفندیار ہے، اور میں اپنی بیوی کو محض اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کا باپ اسے بھیجنا نہیں چاہتا تھا۔ اطمینان سے بولا تھا۔ لائبہ نے زخمی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ جانتے نہیں بابا آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھے آنی رہنا، آپ منگنی کر تو رہیں، شوق سے کریں اور مجھے خلا لینے دیں۔ وہ جانے کے لیے پلٹی، مگر اسفندیار نے اسے بازو سے پکڑ کر پھر سے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ضرور کروں گا منگنی، انکار کب کر رہا ہوں، مگر پہلے اورنگزیب خان کو سبق تو سکھا دوں، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ فاروق خان گہری سانس لیتے واپس صوفے پر بیٹھ گئے۔ جو بھی کرنا دیکھ سمجھ کر کرنا اسفندیار، اورنگزیب خطرناک آدمی ہے۔ انہوں نے اخبار اپنے سامنے پھیلا لیا۔ لائبہ نے بھی یقینی نگاہوں سے ان سب کو دیکھا جو یوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے جیسے ان میں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ یہ زبردستی ہے، اغوا کر رہے ہیں آپ لوگ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ بے بس ہوئی تھی مگر اسفندیار نے اس کی کلائی تھامی۔ ہاں سب پتہ ہے ہمیں، اپنی انرجی ویسٹ مت کرو، چلو میرے ساتھ۔
وہ اسے لیے اندر کی سمت بڑھ گیا تھا۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص نے حیرت سے ان دونوں کو اندر جاتا دیکھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسفندیار نے اسے اندر کی سمت دھکیلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ وہ بری طرح سے سٹ پٹائی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے اس نے پوری قوت سے مدد کے لیے پکارا تھا، مگر کوئی بھی نہ آیا۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر وہ خود ہی تھک گئی۔ نڈھال انداز میں پلٹ کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ کمرہ اسفندیار کا نہیں تھا بلکہ اس کی چھوٹی بہن کا تھا۔ کمرے میں اس کی تصویریں، کتابیں اور ٹرافیز رکھی ہوئی تھیں۔ اب یہ کیا نیا تماشا ہے؟ پتہ نہیں اب یہ شخص میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دروازہ ایک دفعہ پھر کھلا تھا۔ اس وقت گھڑی میں رات کے 11 بج رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ بکھلا کر اٹھی۔ چلو تمہارے استقبال کے ساتھ کی تیاریاں پوری کر لی ہیں، میں نے مسکراتے اس سے مخاطب کیا تھا۔ اس کے چہرے پہ بلا کا اطمینان تھا۔ لائبہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے ہینڈسم چہرے پر ڈالی۔ یار تم کوئی کام اپنی رضامندی سے کیوں نہیں کرتی؟ ہر دفعہ زبردستی کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اسفندیار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ لائبہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ایک دفعہ پھر ناکام رہی تھی۔ سب گھر والے سو گئے۔ میں تو بس اپنا روم ڈیکوریٹ کر رہا تھا، تم دیکھو گی تو تمہیں اچھا لگے گا۔ وہ اسے یوں بات کر رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان نہ جانے کتنا گہرا رشتہ ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے کمرے تک لے آیا۔ دروازہ کھولتے اس نے لائبہ کو اندر کی سمت دھکیلا۔ ایک لمحے کے لیے تو ساکت رہ گئے۔ کمرہ سرخ اور سفید پھولوں سے مہک رہا تھا۔ گلاب کی خوشبو نے ایک عجیب سا فسونک پھیلا دیا تھا۔ لائبہ کے اندر خطرے کی گھنٹیاں سے بجنے لگیں۔ وہ گھبرا کر مڑی۔ بابا جان نے کھلا کا کیس دائر کر دیا۔ جلد ہی میرے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ یہ سب کچھ کر کے آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے تڑپ کر سوال کیا مگر اسفندیار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر اس نے اطمینان سے دروازہ بند کیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ بہت ہی بیہودہ لباس ہے یہ ساری، مانا کہ تم پر بہت خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن شادی کی رات بھلا یہ کون پہنتا ہے؟ جاؤ وہ ڈریس پہن کر آؤ۔ اسفندیار نے اشارہ کیا۔ وہ بے اختیار ہی گھوم گئی۔ الماری کے ہینڈل پر ہینگر میں ایک انتہائی خوبصورت عروسی لباس ہینگ کیا گیا تھا۔ وہ ایمرجنسی میں بھی سارے چاو پورے کر رہا تھا۔ لائبہ کا جی چاہا اسفندیار کا منہ نوچ لے۔ وہ یکدم اڑی اور اس نے دیر نہیں کی تھی۔ یکدم ہی وہ اس پر جپٹی۔ اس کے لمبے ناخنوں نے اسفندیار کے چہرے اور گردن پر کئی خرنچے بنا ڈالے تھے۔ وہ پہلی مرتبہ گھبرایا۔ بس کرو یار، تم تو پوری جنگلی بلی ہو۔ اس نے لائبہ کے دونوں کلائیوں کو پکڑ کر اپنا چہرہ بچایا مگر وہ تو جیسے دیوانی ہو رہی تھی۔ میں آپ کی جان لے لوں گی، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ وہ لڑ رہی تھی یا رو رہی تھی اسے خود نہیں پتا تھا، مگر وہ جتنی بھی مزاحمت کرتی ساری ہی بے سود ثابت ہو رہی تھی۔ میرے بابا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب تک انہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں تمہارے قبضے میں ہوں۔ اب تم اپنی زندگی کے دن گنو اسفندیار۔ وہ آپ سے تم پر اتر آئی تھی۔ اسفندیار نے اس کی دونوں کلائیاں دبوچی، اسے جھٹکے سے اپنی طرف گھسیٹا اور اپنے بازوؤں میں اسے زور سے بھیجا تھا۔ لائبہ کا ناراضگی میں ڈوبا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ اس کی ناک گلابی پڑ رہی تھی۔ بار بار اپنے لب کو چلتے وہ خود میں سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسفندیار کو اپنی ساری باتیں بھولنے لگی۔ ڈھونڈ لیں گے تو کیا ہوا؟ میں اپنا سر ان کے آگے جھکا دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ مجھے مبارکباد دیں، کیونکہ جلد میں ان کو نانا بنا دوں گا۔ اسفندیار نے بے باک گستاخی کی۔ لائبہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ اس نے خود کو چرانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اسفندیار خود کو اس کے وجود میں چھپاتا چلا گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ بھی کمزور پڑنے لگی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ اسفندیار کو اس کی بھیگی ہوئی آواز اپنے کانوں کے پاس سنائی تھی۔ اس نے خوبصورت بوسہ اس کے گال پر ضبط کیا تھا۔ مجھے تمہاری نفرت بھی قبول ہے لائبہ خان۔ دونوں بازو میں آہستگی سے اسے اٹھا کر وہ اپنے بیڈ تک لے آیا تھا۔ لائبہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ صبح جو وہ جاگی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہلکا ہلکا گنگنا رہا تھا۔ اشتعال کی تیز لہر لائبہ کے اندر جاگی۔ اس نے کمبل اپنے اوپر سے پٹک دے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے زوجہ محترمہ، تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ میرے گھر والے وہ ٹپیکل سسرال والے نہیں ہیں جو تمہیں دیر تک سوتا دیکھ کر ناراض ہوں گے۔ وہ واضح طور پر لائبہ کو چڑھا رہا تھا۔ لائبہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ زہر لگ رہا تھا اس وقت وہ اس سے، مگر وہ کتنی بے بس تھی کہ اس کے سامنے سے کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ بابا جان کو پتہ تو چل گیا ہوگا۔
ابھی تک تو پھر وہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ وہ بے بسی سے لب کاٹتے ہوئے سوچے کہ حتمن یار نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ ایک ہاتھ سے سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اورنگزیب خان کے متعلق سوچ رہی ہوں نا؟ رات سے کئی سران کی کال آ چکی ہے مجھے، دھمکا رہے ہیں مجھے کہ اگر جلد تمہیں نہیں چھوڑا تو میرے ساتھ نہ جانے کیا کیا کچھ کر دیا جائے گا، مگر میری پہنچ تمہارے باپ سے بھی کچھ اوپر تک ہے، اسی لیے ابھی تک بالکل محفوظ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ وہ ہلکا سا ہنس کر بولا تھا۔ لائبہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ نے مجھے اغوا کیا ہے، میری ٹل ریپ کیا ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میرے باپ کو بھی نیچا دکھائیں؟ خود اپنے آپ کو فرشتہ سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس کی چبھتی ہوئی آواز پر حتمن یار نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چہرے پر سے شرارت بھرا تاثر غائب ہوا اور وہ دھیرے دھیرے چلتا لائبہ کے عین برابر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دیکھو لائبہ، تم میری منقوبہ ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ دھوکہ تمہارے باپ نے دیا۔ عین مہندی کے روز اس نے تمہارے اوور ایج بھائی کے لیے میری معصوم بہن کا ہاتھ مانگ لیا، جس نے ابھی میٹرک کے پرچے بھی نہیں دیے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ ایسا کرنا جائز تھا؟ وہ صرف مجھے بلیک میل کرنا چاہتا تھا، اور حتمن یار اتنا کمزور نہیں کہ کسی سے ڈر جائے۔ تم میری منقوبہ نہ ہوتی تو نظر اٹھا کر بھی دوبارہ نہیں دیکھتا، مگر تم پر میرا جائز اور قانونی حق تھا، اسی لیے تمہیں یہاں لایا۔ اور کیسا میریٹل ریپ؟ محترمہ، کل رات تم اپنے پورے حواسوں میں تھی، ذرا دیکھو۔ اس نے اپنا چہرہ ہلکا سا گھمایا تھا تو اس کی گردن واضح ہوئی۔ لائبہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اس کے ناخنوں کے نشانات حتمن یار کی گردن اور کانوں پر نظر آ رہے تھے۔ اب سوچ رہا ہوں اتنی شدید گرمی میں بھی گلے میں مفرر لپیٹ لوں، کم سے کم لوگوں کو جواب تو نہیں دینا پڑے گا کہ میں نے کسی جنگلی بلی سے شادی کر لی ہے۔ شگفتہ انداز میں بولتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبہ کے لبوں کو چھو کے مٹی وہ ایک خوشگوار لمحے کے زیر اثر آئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ لمحے کا اثر دیر تک رہتا، باہر شور کی آواز اچانک اٹھی تھی۔ حتمن یار نے تیزی سے دروازہ کھولا اور جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں گن تھی۔ لائبہ بے ساختہ گھبرا کر اٹھی۔ کیا کریں آپ؟ کون آیا ہے باہر؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ حتمن یار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بالکل خاموش ہو کر یہاں بیٹھ جاؤ، تمہارا باپ آیا ہے، اس کا استقبال اچھے طریقے سے کرنے دو مجھے، میں جانتا تھا جلد یا بدیر وہ یہاں ضرور آئے گا۔ ویسے مجھے خوشی ہے، کم سے کم ذرا بہادری تو دکھائی اس نے، وہ سخت انداز میں کہتا الٹے قدم کمرے سے باہر کی سمت نکلا تھا۔ لائبہ نے بھی اس کے پیچھے نکلنا چاہا، مگر باہر نکلتے ہی حتمن یار نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ وہ بے بسی سے دروازہ پیٹ کر رہ گئی۔ بابا جان، باہر نکالیے مجھے، اس نے چلا کر کہا، مگر خود اسے اپنی آواز کمزور لگی، جیسے وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا ہو۔ حتمن یار بگڑے تیوروں کے ساتھ باہر نکلا تو اسے لاؤنج میں فاروق صاحب کھڑے دکھائی دیے تھے۔ وہ انتہائی اطمینان سے کھڑے تھے، ہاں، مگر کچن کے دروازے پر اماں جان اور زیبا کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اندر آنے والے شہریار خان اور اورنگزیب خان دونوں تھے۔ میں جانتا ہوں لائبہ تمہارے پاس ہے، ابھی اور اسی وقت اس کو میرے حوالے کر، ورنہ ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتاروں گا، اورنگزیب نے نفرت سے حتمن یار کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حتمن یار نے بے نیازی سے اپنی گن لہرائی۔ آپ یہ خواہش بھی پوری کر کے دیکھ لیں، میرے گھر میں آپ کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف میری بیوی ہے، اور میری بیوی کو کوئی میرے سامنے زبردستی لے کر نہیں جا سکتا۔ وہ مطمئن تھا، گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، بھوری آنکھوں میں الجھن اور پریشانی ایک ساتھ تیر رہی تھی۔ اورنگزیب نے مڑ کر شہریار خان کی طرف دیکھا۔ اپنے کف موڑتا چند قدم آگے آیا تھا۔ اس بیکار انسان کی بکواس پر دھیان مت بابا، اگر یہ میری بہن واپس نہیں کرے گا تو میں اس کی بہن اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس نے رخ موڑ کر زیبا کو دیکھا تھا، وہ 14 سال کی نازک سی لڑکی ماں کے پیچھے چھپی۔ حتمن یار کن پٹیاں سلگ اٹھی تھیں۔ بکواس بند کر، پہلے بھی کہا تھا، میری بہن کا نام اپنی گندی زبان پر مت لانا۔ غصے کو کنٹرول کرتے بھی حتمن یار کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں دروازے کو پیٹتے لائبہ بھی ایک پل کے لیے ساکت ہوئی۔ اپنے بھائی سے اسے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی، وہ تو سراسر اس کے اور زیبا کے رشتے کی خلاف تھی، مگر آج پہلی دفعہ سے اندازہ ہوا کہ زیادتی کرنے والا حتمن یار اور اس کے گھر والے نہیں بلکہ اس کے اپنے بھائی اور باپ تھے۔ باہر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ لائبہ کو بے چینی سے معلوم ہوئی، نامعلوم کیا بات ہو رہی تھی، اور تبھی فضا میں گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ لائبہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، دوڑتے قدموں کی آواز دروازے کی سمت آئی تھی۔ اسے اپنے باپ کی چیخیں اور چلانے کی آوازیں سنائی تھی۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہا تھا۔ فاروق خان اپنی گارڈز کو آوازیں دے رہے تھے،
لائبہ کا دل بیٹھنے لگا. پتہ نہیں باہر کیا ہوا تھا، کسے گولی لگی تھی، کس نے کس کی جان لے لی تھی. کہیں اسفندیار. لائبہ کو اپنے قدموں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ بے جان انداز میں نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی اور تبھی دھاڑ کی آواز کے ساتھ کمرے کا ٹیرس پر کھلنے والا دروازہ کھلا. جلدی آؤ، دیر مت کرو. وہ اسفندیار تھا جس نے اندر آتی تیزی سے لائبہ کا ہاتھ تھاما تھا. کیا ہوا؟ مار دیا کیا آپ نے میرے باپ کو؟ میرے بھائی کو مارا ہے کیا؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ مجھے بتائیں. وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی. اسفندیار نے ایک بے بس نگاہ لائبہ پر ڈالی. ہاں، مار ڈالا ہے میں نے تمہارے بھائی کو، اور اب تمہیں بھی مار ڈالوں گا اگر تم نے ایک بھی لفظ اور بولا تو. چلو. اس نے لائبہ کا بازو پکڑ کے گھسیٹا. وہ دنگ رہ گئی. کس بے باکی سے وہ قتل کرنے کا اعتراف کر رہا تھا. وہ چلانا چاہتی تھی مگر چلا نہ سکی. ٹیرس کے کھلے دروازے سے نکلتے ہوئے اسے پچھلی سیڑھیوں سے نیچے لایا. عجیب رقم پیل کا منظر تھا. فاروق خان کے گارڈ اورنگزیب کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر گھر سے باہر دھکیل رہے تھے. کہیں کہیں فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں. شہر کا پوش علاقہ تھا اور دونوں اسی لیے پولیس کی کئی گاڑیاں بھی موقع پر پہنچ رہی تھیں. لائبہ کو اپنے اعصاب جواب دیتے ہوئے محسوس ہوئے اور تبھی اسے فاروق خان تیزی سے اپنی جانب آتا دکھائی دیا. نکل جاؤ یہاں سے. اسمن، اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اورنگزیب تمہاری جان لے لے گا. شہریار کو اورنگزیب کے آدمی اٹھا کر لے گئے. میں انہیں تم تک نہیں پہنچنے دوں گا. یہاں جو کچھ بھی ہوگا میں سنبھال لوں گا. فی الحال تم اسے لے کر یہاں سے نکلو. انہوں نے تیزی سے اپنی بات مکمل کی تھی. لائبہ کا جی چاہا دھاڑے مار مار کر رو دے. میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ. چھوڑے مجھے، میرے بھائی کے قاتل ہیں آپ. وہ بے بسی سے چلائی تھی مگر اورنگزیب نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی. اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا نزدیکی کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا. سیاہ شیشوں والی کار تھی. لائبہ کو اس نے کار کے اندر دھکیل کر دروازہ لاک کیا اور خود گاڑی سٹارٹ کر دی تھی. لائبہ نے وسیع سے دروازہ کھولنے کی آخری کوشش کی مگر اسے پتا تھا یہ گاڑی تو کل نہیں کھلی تھی، آج کیسے کھلتی. وہ ایک دفعہ پھر اس کی قیدی بن گئی تھی. اپنے بھائی کی موت پر وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی. اسفندیار نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. لابھینچے وہ گاڑی ڈرائیو کرتے کسی محفوظ مقام پر نکل جانا چاہتا تھا. گاڑی بڑی دیر تک چلتی رہی. لائبہ کی نگاہوں میں رہ کر اس کے بھائی کی بے جان صورت آ رہی تھی. جیسے بھی تھے میرے بھائی تھے. وہ اسے ختم کر کے آپ کو کیا ملا؟ خود کو اچھا سمجھتے آپ، حالانکہ آپ کسی گنڈے سے بھی برے ہیں. سسکیوں کے درمیان وہ تڑپ کر بولی تھی. گاڑی چلاتے اسفندیار نے پلٹ کر ایک نگاہ لائبہ پر ڈالی جس کی آواز اب سسکیوں میں ڈھل چکی تھی. نہیں مارا تمہارے بھائی کو، صرف زخمی کیا. اب پلیز یہ رونا بند کرو، میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں. اس کی آواز سنتے لائبہ کی سسکیوں کو بریک لگی. اس نے پوری آنکھیں کھول کر اسفندیار کو دیکھا. جھوٹ بولے ہیں نا آپ نے مجھے کمرے میں آ کر کہا تھا کہ آپ نے مار دیا شہریار بھائی کو. وہ بڑی بڑی آنکھیں کھولے ذرا سا آگے جھکے اسے پوچھ رہی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اسفندیار نے مڑ کر گہری نگاہ لائبہ کے سبھی چہرے پر ڈالی. میرا یقین کرو، میں کسی کا قتل نہیں کر سکتا. جانے تو باوجود میں نے گولی اس کے سینے میں نہیں بلکہ گردے کے مقام پر ماری. جتنا بھی برا صحیح ہے تو میرا سالہ ہی نا. وہ اس حال میں بھی اسے چرانے سے باز نہیں آیا تھا. لائبہ نے سلگ کر اسے دیکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی مگر شیشے کالے ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دیا. سارے انتظامات اس شخص نے مکمل کر کے رکھے تھے. مجھے اغوا کرنے کی گاڑی کے شیشے کالے ہیں، ساؤنڈ پروف ہے، کسی کو مدد کے لیے بلاؤں گی تو کوئی مجھے آنکھ سے باہر نہیں نکال سکتا. وہ سلگتے ہوئے سوچتی چلی گئی. بڑی دیر کے بعد اسفندیار نے گاڑی روکی اور دروازہ کھول کر اس کی طرف آیا. چلو آ جاؤ. اب اس کی آواز میں تھکاوٹ نمایاں تھی. نہ چاہتے ہوئے لائبہ گاڑی سے نیچے اتر آئی. یہ ایک آبادی سے دور ہٹ کے بنائے گئے خوبصورت سا بنگلہ گیا تھا. میرا نہیں ہے. فی الحال میرے سسر صاحب ہر اس جگہ پر چھاپا ماریں گے اور تمہاری تلاشی لیں گے جہاں جہاں انہیں گمان ہو سکتا ہے. اسی لیے یہ میرے دوست کا گھر ہے. فارم ہاؤس نہیں ہے مگر سہولیات اسی کی جیسی ہیں. وہ اسی لیے اندر چلا آیا. لائبہ نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں سمیٹنا چاہا. رات سونے سے پہلے اس نے ساڑی کے بجائے اسفندیار کا دیا ہوا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن لیا تھا اور اس وقت اسی اوور سائز ٹی شرٹ میں دنیا جہان سے بیزار دکھائی دے رہی تھی. یہاں کمرے میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے. تم شاور لے کر کپڑے چینج کر لو. جو بھی کپڑے ملے اپنے سائز کے پہن لینا، چاہے وہ مردوں کے ہوں عورتوں کے یا پھر پولیس کا کوئی یونیفارم. وہ مذاق نہیں کر رہا تھا مگر بات تو مذکر خیز ہی تھی. لائبہ نے سلگتی نگاہ اس پر ڈالی. سفید رنگ کے شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے. کالر کے قریب سے شرٹ تھوڑی پھٹی ہوئی تھی. بٹن کھلا تھا.
جیسے کسی کے ساتھ اس کی ہاتھا پائی ہوئی ہو۔ دائیں آنکھوں کے قریب ایک زخم کا نشان تھا اور بری آنکھوں میں سوچ اور پریشانی تھی۔ باہر جانے سے پہلے اس نے اپنی گن ٹیبل پر رکھ دی اور باہر نکل گیا۔ چالاک ہے، جانے سے پہلے دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا۔ آخر مجھے قیدی جو بنا رکھا ہے۔ وہ تلخ انداز میں دروازے کو دیکھتے سوچتی رہی جسے اسفندیار نے کمرے سے نکلنے سے پہلے لاک کر دیا تھا۔ وہ سچ میں تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ لائبہ نے الماری کھولی تو اندر قطار در قطار صاف ستھرے کپڑے پلاسٹک کے شاپرز کے ساتھ ہینگ کیے گئے تھے۔ کپڑے ساری مردانہ تھے، تو اس نے ایک دفعہ پھر ایک ٹی شرٹ ٹراؤزر کا انتخاب کیا۔ واش روم میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلی تو اسفندیار چائے کے 2 کپڑے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ لو چائے۔ لائبہ کو ڈھیروں سکون محسوس ہوا۔ اس وقت چائے کی شدید طلب تھی۔ یہاں کیسے؟ آپ کو چائے مل گئی؟ نزدیکی کوئی ہوٹل ہے کیا؟ اس نے حیران ہوتے چائے کا مگ لبوں سے لگایا۔ یہ چائے آپ کے شوہر نامدار نے بنائی ہے میڈم، تعریف کر کے مجھے خوش کیجیے۔ وہ لائبہ کو پرسکون کرنا چاہ رہا تھا۔ چائے کپ نے اس پر لائبہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ شدید الجھا ہوا تھا، بار بار بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا، شاید لوکیشن ٹریس ہو جانے کے ڈر سے اس نے موبائل اٹھایا ہی نہیں تھا۔ میں شہریار بھائی اور زیبا کے رشتے کے حق میں نہیں تھی، مگر بابا جان نے صاف کہا تھا کہ اگر میں نے ان کی کسی بات سے انکار کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اسفندیار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا، تم سے محبت کی میں نے تو مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ تمہاری سوچ اتنی گری ہوئی نہیں ہے۔ زیبا کی عمر صرف 14 سال ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر جھونکتا بول رہا تھا۔ لائبہ نے بے چین سی، شہریار بھائی ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جیسے بھی ہیں میرے بھائی ہیں، مجھے ان کی فکر ہے۔ اس کی بات پہ اسفندیار نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے ہاسپٹل تو پہنچا ہی لیا گیا ہوگا۔ میں بھی کتنا بے بس ہوں، صرف تمہیں بچانے کی خاطر یہاں بیٹھا ہوں، حالانکہ وہاں میرے باپ، بھائی، ماں اور بہن سب خود کو بچانے کی تگ و دو کر رہے ہیں۔ اگر مجھے بابا جان کی اچھی سیاسی طاقت کا اندازہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس طرح یہاں نہ آتا۔ اس کی بری آنکھوں میں ایک عجیب سی سوچیں لکورے لے رہی تھی۔ وہ چند ثانیے تک اسفندیار کو دیکھے گئی۔ مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ وہ میرے والدین تھے، مجھے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ آپ کو اپنا بچاؤ کرنا چاہیے تھا۔ لائبہ کی بات پر زوہر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں تمہاری غلط فہمی بھی سلامت رہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اورنگزیب خان اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی قربان کر سکتا ہے، اور اس دنیا میں صرف اپنا بیٹا عزیز ہے کیونکہ اس کی طاقت ہے، تم نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرتا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ لائبہ سلگ کر رہ گئی۔ باپ کے متعلق یہ جملہ اسے پسند نہیں آیا تھا، مگر کچھ تو تھا جو اسے اچھا لگ رہا تھا۔ یہاں اسفندیار خان کے ساتھ وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ پہلی دفعہ دونوں کسی جگہ پر تنہا تھے۔ محبت اپنی جگہ، مگر فون پر بات کرنے کے سوا دونوں نے کبھی اکیلے ملاقات نہیں کی تھی، اور اب تو دونوں ایک مضبوط رشتے میں بھی بن چکے تھے۔ حسن یار نے اس دفعہ کمرے سے نکلتے دروازہ لاک نہیں کیا تھا، مگر وہ باہر نہیں نکلی، کھڑکی کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھی رہی۔ سوچ بار بار بھٹک کر شہریار بھائی کی طرف پلٹ جاتی تھی، مگر جانتی تھی کہ اسفندیار کو بھی کچھ معلوم نہ ہوگا۔ انہیں وہاں آئے کئی گھنٹے بیت چکے تھے۔ رات کی تاریکی چاروں جانب پھیلنے لگی تو رائبہ کو بھوک نے ستایا۔ وہ بے اختیار کمرے سے باہر نکلی۔ اسفندیار اسے کہیں لاؤنج میں دکھائی نہیں دیا تھا۔ اندازے سے وہ کچن کی سمت کا اندازہ کرتی ایک طرف کو آئی۔ اس کا اندازہ درست تھا، یہاں کچن موجود تھا۔ کچن کی عقبی سمت کا ایک دروازہ کھلا تھا۔ لائبہ کو خوف سا محسوس ہوا۔ باہر گپ اندھیرا پھیلا تھا، اور اندھیرے میں درختوں کے سسرانے کی آواز نے اس کا دل دھڑکا دیا۔ کھانے کا ارادہ ملتوی کرتے پلٹی، اور تبھی ایسے عین اپنے پیچھے سرسراہٹ کا احساس ہوا۔ خوف سے لائبہ کی رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ وہ جھٹکا کھا کر پلٹی اور اس کے لبوں سے گھوٹی گھوٹی سی چیخ نکلی تھی۔ بابا جان آپ؟ کچن کے پیچھے دروازے میں اورنگزیب خان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور گن کا رخ لائبہ کی طرف تھا۔ لائبہ کو دیکھنے کے باوجود اس نے اپنی گن نیچے نہیں کی تھی۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ بھاگ کر باپ کے گلے لگ جانا چاہتی تھی، اور اس نے ایک قدم بڑھایا بھی، مگر اورنگزیب کی دھاڑ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہیں رک جا، تو جیسی اولاد کو تو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ دشمنوں کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ لائبہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ بابا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز حلق میں دم توڑ گئی تھی۔ اورنگزیب کی عقب میں سے
شہریار خان اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر وحشتناک تاثرات تھے۔ دیکھ کیا رہے ہیں بابا؟ مار دیں اس کو، اور اس کے بعد اس کے یار کو مار کر یہاں سے نکلتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں تو یہ فرار ہے ہی، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ ہم نے مارا ہے ان دونوں کو۔ آپ کی جائیداد بھی بچ جائے گی اور فاروق خان کی کمر بھی ٹوٹ جائے گی۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسا تھا۔ لائبہ ہلکا سا لڑکھڑائی۔ باپ اور بھائی نے اس پر کبھی پیار نہیں لٹایا تھا، ہمیشہ لیے دیے انداز میں رہتے تھے، مگر در حقیقت وہ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ تمہارے پیدا ہونے پر ہی تمہاری ماں کو طلاق دے دینی چاہیے تھی، بیٹی نہیں چاہیے تھی مجھے، مگر اسے نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ پالا بھی۔ تب سے لے کر آج تک مجھے تم سے کوئی منافع نہیں ملا۔ پہلی دفعہ تمہاری صورت میں مجھے فاروق خان سے بدلہ لینے کا موقع ملا، مگر وہ اصلاً یار اکڑ گیا کہ اپنی بہن کا رشتہ نہیں دے گا۔ اب تم دونوں کو ایک ساتھ یہاں مار کر میں اس قتل کو غیرت کے قتل کا نام دے دوں گا۔ تمہارے نکاح کے کاغذات غائب کروانا میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ اورنگزیب خان نے پتھر دل باپ بننے کی انتہا کر دی تھی۔ لائبہ کو اپنے آواز سن پڑتے محسوس ہوئے۔ شہریار خان نے اپنی گن سیدھی کی۔ آپ سے گولی نہیں چلتی تو میں مار دوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس خاندانی دشمنی کو پورا ضرور کروں گا۔ اس نے ٹریگر دبانا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ گولی نکلتی لائبہ کو اپنے اوقی پر اب بھی حرکت محسوس ہوئی۔ کسی نے اسے سائڈ پر دھکیلا تھا۔ شہریار خان کے بندوق سے نکلنے والی گولی اس کے پیچھے کھڑے اسفندیار نے اپنے کندھے پر کھائی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گرتا اس نے مخصوص الارم کا بٹن دبا دیا۔ اس سیف ہاؤس کے ارد گرد اس کے آدمی جو ایسے کسی موقع کے انتظار کر رہے تھے دھڑ دھڑ گھر کے اندر داخل ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ شہریار خان اورنگزیب خان سنبھل پاتے ان لوگوں کی نرخے میں تھے۔ شہریار خان اورنگزیب خان پھڑ آ رہے تھے، خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے تھے، مگر اسفندیار خان کے آدمی ٹرینڈ اور تربیت یافتہ تھے۔ انہیں اپنے مالک کو بچانے کا فن آتا تھا۔ جانتا تھا میں تم لوگ یہاں ضرور آؤ گے، اسی لیے میں نے پہلے سے پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ ایک ہاتھ سے اپنے کندھے سے بلبل بہتے خون کو روکتے تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا تھا، اور جواب میں شہریار خان کے منہ سے مغلزات کا ایک طوفان ابل پڑا۔ مجھے زندہ چھوڑ کے تو نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا، اور تیری اس معشوقہ کو بھی، جو کہنے کو تو میری بہن ہے مگر میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ چلا رہا تھا اور اسفندیار کا چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ پڑا۔ میری بیوی کا نام اس انداز میں لیا ہے تو نے، اب زندگی بھر تو اس کی سزا بھگتے گا۔ لے جاؤ ان دونوں کو۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں کو گھسیٹتے اس گھر کے اندر بنے بیسمنٹ میں لے گئے تھے۔ دونوں کو چیخنے چلانے کی آوازیں کچھ دیر تک سنائی دیتی نہیں، اور اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ ساکت نگاہوں سے اس منظر کو دیکھتی لائبہ گھبرا کر اسفندیار تک آئی۔ جھٹکا اتنا پرزور تھا کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ زندگی بھر جس باپ اور بھائی کی عزت کے لیے اس نے اپنا آپ سنبھالے رکھا تھا، آج انہیں دونوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور بچانے والا کون تھا؟ اسے اسفندیار کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ پلیز بے ہوش مت ہونا، میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتی ہوں، میں کچھ بھی کروں گی، آپ کو بچا لوں گی، پلیز۔ اسفندیار اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسفندیار کو یہ منظر بہت اچھا لگا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتا تھا، اور آج وہ کامیاب رہا تھا۔ لائبہ نے کانپتے ہاتھوں سے فاروق خان کو فون کیا تھا، اور جس وقت اسفندیار کے آدمی سے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جا رہے تھے، اس سے راستے میں فاروق خان اور اسفندیار کا چھوٹا بھائی رسمان خان مل گئے تھے۔ ہم لوگ سب محفوظ ہیں، مجھے پتا تھا اورنگزیب ایسی حرکت ضرور کرے گا۔ میں پہلے ہی آئی جی صاحب سے بات کر چکا ہوں، اور اب کی بار میں اورنگزیب کو آزاد نہیں ہونے دوں گا، وہ پرعزم انداز میں کہہ رہے تھے، مگر لائبہ کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ وہ تو صرف اسفندیار کو ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ شکر تھا کہ گولی صرف اس کے کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ ہاسپٹل میں معمولی سے آپریٹ کے بعد اس کے زخم کو سی دیا گیا تھا۔ وہ طاقتور دواؤں کے زیر اثر نیم بے ہوش تھا، اور لائبہ اس کے سرہانے بس اس کے ہوش میں آنے کی منتظر تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے وہ جاگا تھا۔ لائبہ تم ٹھیک ہو؟ پہلا سوال اس نے یہی کیا تھا۔ لائبہ کے اندر ڈھیروں سکون اترتا چلا گیا۔ وہ جو پچھلی کتنی دیر سے آنسوں میں ڈوبی آنکھوں کے ساتھ بس اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، یکدم اس نے خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو گولی لگی تھی۔ بابا جان، شہریار بھائی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بہانے سے وہ پھر یہی سب دہرائیں گے۔ اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ ویسے بھی 1 ہفتے بعد آپ کی منگنی تو ہونے والی تھی۔ وہ آنسوں میں ڈوبی آواز کے ساتھ بول رہی تھی۔ اسفندیار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ چھوڑنے کی بات آئندہ مت کرنا، نہ میں نے تمہیں پہلے چھوڑا تھا اور نہ ہی اب کبھی چھوڑوں گا۔
ہاں تمہارے باپ اور بھائی کی اکڑ میں ضرور توڑ دوں گا. وہ دوبارہ یہ سب کبھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ایک ہفتے بعد جب میں انہیں اس بنگلے سے آزاد کروں گا تب تک ان کے سارے کاروبار پر میرا قبضہ ہوگا اور ان کی ساری سیاسی طاقت میں اپنے حق میں پہلے ہی کر چکا ہوں. تمہارا بھائی کئی مقدموں میں پہلے بھی ملوث تھا اور اب بھی ان کے آزاد ہوتے پولیس اسے گرفتار کر لے گی. رہی بات تمہارے بابا جان کی، تو گرفتار نہ بھی ہوں تب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. مسکراتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا. لائبہ بس اسے دیکھتی رہ گئی. اور وہ منگنی؟ اس کی سوئی بس وہیں اٹکی تھی. اتما یار کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیلی. وہ تو بس ایک دکھاوا تھا. میں نے جس سے منگنی کی تھی اس سے نکاح کر لیا اور آگے بھی بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے. اس کی آواز میں شرارت اتری تھی. لائبہ گلابی پڑنے لگی. اسفندیار نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا. ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے اورنگزیب خان اور شہریار خان کی کمر توڑ ڈالی تھی. کاروبار میں اسے اس حد تک نقصان پہنچا دیا تھا کہ باہر آنے کے باوجود وہ خود کو سنبھال نہیں پایا. شہریار خان کو باہر نکلتے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. وہ ایک لمبی مدت کے لیے جیل میں چلا گیا اور اورنگزیب خان اکلوتے بیٹے کے جیل جانے کے بعد بے حد کمزور پڑ گئے تھے. لائبہ نے ان سے اپنے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے، مگر اس کے باوجود وہ دل ہی دل میں ان کی خیریت کی دعا کرتی رہتی تھی. اتون یار کے ساتھ اس کی زندگی انتہائی خوشگوار گزر رہی تھی. اورنگزیب خان نے دوبارہ ان کے کبھی کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی تھی. بڑھاپے اور مسلسل بڑھتی کمزوری نے بنا کر انہیں ایک دفعہ پھر اتون یار کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ بات لائبہ کے لیے باعث خوشی تھی. وہ اپنی ماں سے مل سکتی تھی اور شادی کے ٹھیک 3 مہینے بعد جب ہر چیز ٹھیک ہو چکی تھی تو شام وہ بےتابی سے اسفندیار کا انتظار کر رہی تھی. جب وہ کمرے میں داخل ہوا اس کے سجے سمجھے روپ کو دیکھتے ہوئے ٹھٹک گیا. نہیں، کیا تمہاری سالگرہ تھی؟ اینیورسری تو ہماری ابھی آئی نہیں. کیا تھا جو میں بھول گیا؟ وہ پریشان ہوا، مگر لائبہ نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھام لیا. میرے پاس آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. وہ شرارت سے بولی تھی. اسفندیار نے اس کی بات کو ڈیکوڈ کیا اور پھر جیسے ان کی ساری خوشیاں مکمل ہو گئی تھیں، آہستگی سے اسے اپنی گرفت میں لیتے اسفندیار نے اس کے ماتھے پر بوسہ سپ کیا. تھینک یو. وہ خوش تھا، لائبہ اس سے زیادہ خوش تھی. نفرت بھری ان کی داستان کا اختتام محبت کی شروعات پر ہوا تھا.